گلگت بلتستان اور مانسہرہ کے سیاحتی علاقوں میں موسم کی پہلی برف باری۔ گلگت بلتستان اور مانسہرہ کے سیاحتی علاقوں میں موسم کی پہلی برف باری شروع ہو گئی، جس سے علاقے کا منظر خوبصورت اور برف سے ڈھک گیا۔ برف باری کے ساتھ ساتھ سردی میں بھی اضافہ ہو گیا، جس سے مقامی باشندوں اور سیاحوں کو شدید سردی کا سامنا ہے۔ گلگت بلتستان کے بلند پہاڑوں پر موسم کی پہلی برف باری نے علاقے کو سفید چادر میں ڈھانپ لیا۔ برف باری کا آغاز گلگت کے قریب 4500 میٹر کی بلندی سے ہوا اور اس کا اثر خنجراب، بابو سر اور برزول ٹاپ جیسے دور دراز علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ برف باری کی وجہ سے بالائی علاقوں میں شدید سردی کا سامنا ہے۔ پنجاب میں مفت وہیکل امیگریشن ٹیسٹنگ ختم، گاڑی مالکان کو اب فیس ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب میں مفت وہیکل امیگریشن ٹیسٹ کی سہولت ختم ہو گئی ہے، مالکان کو اب فیس ادا کرنا ہوگی۔ محکمہ ماحولیات نے 2، 3 اور 4 وہیلز کے لیے مختلف گیٹریز میں فیس مقرر کر کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق موٹر سائیکل کے لیے فیس 100 روپے، رکشے کے لیے 300 روپے مقرر کی گئی۔ 1000 سی سی گاڑیوں تک کی قیمت 500، 1500 سی سی تک کی فیس 800، 2500 سی سی تک 1000 اور 4500 سی سی تک 1500 روپے فیس۔ 4500 سے زائد کی گاڑیوں کے لیے 2000 روپے فیس مقرر کی گئی، جو ٹیسٹنگ کے وقت ای پی اے کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ موبائل انٹرنیٹ کی سست روی کا مسئلہ حل ہو گیا، ترجمان پی ٹی اے۔ ملک میں موبائل انٹرنیٹ کی سست روی پر ترجمان پی ٹی اے کا موقف آیا۔ ترجمان پی ٹی اے کے مطابق ملک کے کئی شہروں میں موبائل انٹرنیٹ میں مسئلہ آیا تھا، موبائل انٹرنیٹ کی سست روی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں اب انٹرنیٹ کی رفتار ٹھیک ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سست روی کا شکار تھا، سروس بھی متاثر ہے، صارفین کو آڈیو ویڈیو کال اور فائل شیئرنگ میں بھی شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ حکومت پاکستان نے گدھوں کی کھالوں پر برآمد پر پابندی ختم کر دی۔ حکومت پاکستان نے گدھوں کی کھالوں کی برآمد پابندی ختم کرتے ہوئے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ وزارت تجارت کے مطابق کھالوں کی برآمد صرف گوادر سے فری زون کی جا سکے گی۔ اجازت صرف رجسٹرڈ اور منظور شدہ سلاسٹر ہاؤس کو دی جائے گی۔ نوٹیفکیشن کے تحت ای سی سی کے 2015 کے فیصلے کو خارج کر دیا گیا۔ وزارت تجارت نے ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترمیم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔